नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक लंदन से क्या बड़ी नई और हैरान कुन खबर आई है। मियां नवाज शरीफ के केस के मुतल्लिक जो इब्तदाई 3 दावे किए गए थे वो कैसे गलत साबित हुए। पिछले 48 घंटे के दौरान लंदन में क्या कुछ होता रहा। हुसैन नवाज की अहम तरीन मुलाकात की कहानी क्या है और इस पूरी सूरत हाल में 3 शख्सियात ने क्या किरदार अदा किया और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक लंदन से क्या बड़ी खबर आई है। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं क्योंकि इस ताज़ा खबर में जो इंकशाफात किए गए हैं वो पहले मंजर आम पर नहीं लाए गए थे, लेकिन अब कुछ नए हकायक का पता चला है और ये जो नए हकायक हैं इनकी पहली मर्तबा बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक भी की गई है। और ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये अफ़गानिस्तान से आई है और काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के बाद आई है, यानी वो धमाका जिसमें दाइश के एक खुदकुश हमला आवर ने काबुल एयरपोर्ट पर अमरीकी सिक्योरिटी का हिसार तोड़ा था। 5 मीटर तक वो इस हिसार के अंदर दाखिल हुआ और इस धमाके में 170 से ज़ायद लोग हलाक हुए, जिनमें 13 अमरीकी फ़ौजी शामिल थे, 28 तालिबान भी हलाक हुए, जबकि 100 से ज़ायद अफ़गान शहरी इस धमाके में जाँ बहक हुए और कई ऐसे अफ़गान शहरी हैं जिनकी हालत अब भी क्रिटिकल बताई जाती है। अब इस पूरी सूरत हाल में एक हैरान कुन खबर भी आई जो कि एक सिचुएशन रूम के मुतल्लिक थी और सिचुएशन रूम के मुतल्लिक जो खबर थी वो डायरेक्ट जुड़ी हुई थी दाइश के कुछ जंगजुओं के साथ, क्योंकि इस वक्त दाइश की अगर आप बात करें अफ़गानिस्तान के अंदर तो दाइश की प्रेजेंस के मुतल्लिक अब ये अंदाज़ा लगाया गया है कि इनके कोई 1500 से 1800 या ज़्यादा से ज़्यादा 2000 तक जंगजू इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन वो किसी एक इलाके में मौजूद नहीं हैं बल्कि मुख्तलिफ़ पॉकेट्स में हैं, यानी मुख्तलिफ़ इलाकों में जो छोटे छोटे कुछ पॉकेट्स हो सकते हैं वहाँ पर वो छुपे हुए हैं और छुपे भी इस तरह हैं कि 4-4, 5-5 की तादाद में, इससे ज़्यादा तादाद में वो किसी एक जगह पर नहीं रहते। और दाइश का जो सरबराह था उमर खरासानी वो काबुल से गिरफ़्तार हुआ था 2019 में। उसके बाद दाइश के जो दीगर जंगजू थे उनमें बड़ी तादाद ऐसी थी जिन्होंने हथियार डाल दिए थे अफ़गान फोर्सेस के सामने और उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें आप जेलों में बंद कर दें ताकि ऐसा ना हो कि हम अफ़गान तालिबान के हाथों मारे जाएं, क्योंकि नंगरहार और कुन्नड़ में अमरीकी तैयारों ने जो बमबारी की थी उसके बाद जो अफ़गान फोर्सेस ने वहाँ पर कार्रवाइयाँ की थी और सबसे बढ़कर ये कि अफ़गान तालिबान ने जो दाइश के जंगजुओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी उसके बाद से एक तरह से दाइश की कमर टूट गई थी और ये मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर छुप गए थे, लेकिन कोई मुनज़्ज़म तंजीम नहीं बना सके थे। बाद में तालिबान की पेशकदमी के बाद जब 2 बदनामे ज़माना जेलें जो हैं वो अफ़गान तालिबान ने तोड़ी तो वहाँ से कुछ दाइश के जंगजू फ़रार होने में कामयाब हो गए थे, लेकिन 150 से ज़ायद जंगजू उस वक्त भी अफ़गान तालिबान ने हलाक कर दिए थे, जिनमें जो उमर खरासानी दाइश का सरबराह है उसके मुतल्लिक भी यही इत्तला आई थी कि वो जब फ़रार हो रहा था जेल से, यानी जब तालिबान ने ये जेलें तोड़ी तो उस वक्त जब वो फ़रार हो रहा था तो उस वक्त वो मारा गया था। अब ये जो सिचुएशन रूम बना था इस हवाले से बड़ी एक हैरान कुन खबर आई कि अमरीकी सदर ने खुद को सिचुएशन रूम में बंद कर लिया है, वहाँ तक महदूद कर लिया है और उसकी वजह ये बताई गई कि जिस तरह से साबिक अमरीकी सदर ओबामा ने उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ जो एबट आबाद में ऑपरेशन किया गया था
اس کو مانیٹر کرنے کے لیے، اس کو لائیو دیکھنے کے لیے کہ کس طرح سے افغانستان سے امریکی ہیلی کاپٹرز اڑے، اس کے بعد ایبٹ آباد اترے، تو وہ جو پورا آپریشن ہو رہا تھا اور جس طرح سے امریکی نیوی سیلز اس پورے کمپاؤنڈ میں، یعنی اسامہ بن لادن جہاں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مقیم تھے، تو جس طرح سے نیوی سیلز وہاں پہ اندر گھسے، تو وہ پورا جو آپریشن تھا وہ لائیو دیکھا جا رہا تھا، اور اس وقت کے جو امریکی صدر اوباما ہیں یہ ساری سچویشن کو براہ راست دیکھ رہے تھے، کیونکہ انہیں یہ بھی خدشہ تھا کہ اس آپریشن کے دوران اگر کوئی مزاحمت ہو گئی اور کوئی نیوی سیلز اگر مارے گئے تو پھر انہیں بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا، جو ان کی صدارت کے لیے بھی بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اب امریکی صدر جو بائیڈن جو ہیں وہ اسی قسم کے ایک سچویشن روم میں پہلے بند ہو گئے، کیونکہ ان کے اوپر ایک تو تنقید تو ہو رہی تھی، لیکن وہ دیکھنا یہ چاہ رہے تھے کہ اب افغانستان سے جو انخلا ہو رہا ہے کابل ایئرپورٹ پر دھماکے کے بعد، اس کی براہ راست صورتحال کیا ہے، براہ راست لائیو مناظر وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کابل ایئرپورٹ کے اوپر سیکیورٹی سچویشن کیا ہے اور عملی طور پر کیا ہو رہا ہے۔ ان کے ساتھ کچھ فوجی حکام بھی موجود تھے جو پوری صورتحال کو لائیو دیکھنا چاہ رہے تھے، اس لیے اس کے لیے اصطلاح یہ استعمال کی گئی کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے خود کو کابل دھماکے کے بعد سچویشن روم تک محدود کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک بڑا فیصلہ کیا گیا امریکہ کی جانب سے۔ پہلے اس فیصلے کے متعلق رازداری برقرار رکھی گئی تاکہ جب تک یہ فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو جاتا اور جب تک اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر لیا جاتا، اس وقت تک اس حوالے سے تفصیلات سامنے نہ لائی جائیں۔ اور فیصلہ یہ تھا کہ یہ انٹیلیجنس انفارمیشن اکٹھی کی جائے کہ داعش کے جنگجو کن کن پاکٹس میں موجود ہیں، یعنی ننگرہار میں یا کنڑ میں وہ کون سے علاقے ہیں جہاں پر داعش کے جنگجو موجود ہیں، کیونکہ یہ جو خودکش حملہ ہوا جس میں 13 امریکی فوجی بھی ہلاک ہو گئے، تو اس سے امریکہ کی بطور سپر پاور ان کی جو ایگو ہے، یعنی ان کی انا جو ہے وہ بڑی ہرٹ ہوئی ہے، اور انہوں نے ظاہر ہے پوری دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ ہم سپر پاور ہیں، اگر ہمارے 13 فوجی ہلاک ہوئے ہیں تو ہم اس کا بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں، قابلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے کسی بھی سپر پاور کو اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، تاکہ وہ کوئی ایسا امپریشن کسی کو نہ جائے، کسی بھی حلقے کو، خاص طور پر جو سپر پاور کے رائیولز ہیں یعنی چین اور رشیا، کہ ان کو کوئی ایسا امپریشن نہ جائے کہ امریکہ نے سپر پاور ہوتے ہوئے بھی کوئی کمزوری دکھائی ہے۔ اب اس کے بعد ایک آپریشن پلان کیا گیا اور بتایا یہ گیا کہ ایک ہی رات میں کچھ انٹیلیجنس انفارمیشن گیدر کی گئی ہے کہ داعش کے جنگجو کہاں کہاں پر موجود ہیں، اور اس کے بعد افغانستان کے صوبے ننگرہار میں داعش کے جو جنگجو ہیں ان کے ٹھکانے پر حملہ کرنے کا پلان کیا گیا۔ اب اس کے لیے دو آپشن تھے۔ ایک آپشن تو یہ تھا کہ B-52 طیارے استعمال کیے جائیں۔ اس سے پہلے جب افغان طالبان پیش قدمی کر رہے تھے افغانستان کے اندر اور مختلف شہروں میں فتوحات حاصل کر رہے تھے، دوسری جانب امریکہ کا وڈرال جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا تھا، یعنی انقلاب مکمل نہیں ہوا تھا، اور امریکہ کو خدشہ یہ تھا کہ ہمارے انخلا سے پہلے افغان طالبان کابل پہنچ جائیں گے، اس لیے افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی کو سلو کرنے کے لیے، آہستہ کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے B-52 طیاروں سے بمباری کی گئی تھی افغان طالبان کے ٹھکانوں پر۔ اور یہ B-52 طیارے بعد میں پتہ یہ چلا تھا کہ آل دا وے قطر سے اڑے تھے، اور قطر سے جا کر انہوں نے افغان طالبان کے ٹھکانوں پر بمباری کی تھی۔ لیکن اس مرتبہ آپشن جو ہے وہ یہ اختیار کیا گیا کہ ایک ڈرون حملے کے ذریعے یہ جو داعش کے جنگجوؤں کو ٹارگٹ کرنا ہے، یہ ڈرون حملے کے ذریعے کیا جائے، اور یہ ڈرون حملے عموماً چپ بیسڈ کیے جاتے ہیں اور انٹیلیجنس انفارمیشن کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ تو امریکی حکام کا دعویٰ یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن ان کے پاس تھی، اور اس بنیاد پر انہوں نے ننگرہار میں داعش جنگجوؤں کے ٹھکانے پر حملہ کیا، اور یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ داعش خراسان کا جو ماسٹر مائنڈ تھا کابل ایئرپورٹ پر حملے کا، جس نے پورا منصوبہ بنایا تھا، وہ اس حملے میں مارا گیا ہے۔ اور یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ اس حملے میں کوئی عام شہری جاں بحق نہیں ہوا۔ لیکن
ایک طرف دعویٰ تو کیا گیا ہے لیکن ابھی تک جو آزاد ذرائع ہیں ان سے یہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ کیا واقعی ہی داعش کا کوئی ایسا جنگجو اس ڈرون حملے میں مارا گیا ہے جس نے کابل دھماکہ پلان کیا تھا یا وہ اس کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ دوسری جانب ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ جو وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہیں انہوں نے ایک بڑے خدشے کا اظہار کیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر اس وقت ہمارے پاس جو انٹیلیجنس انفارمیشن ہے اس کے مطابق ایک اور بڑے حملے کا خدشہ ہے۔ اسی بنیاد پر یہ کہا گیا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر کسی بھی وقت کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں میاں نواز شریف کے معاملے پر کہ اس حوالے سے کیا نئی اور بڑی خبر آئی ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ ایک ایسے وقت میں آئی جب میاں نواز شریف کے ویزے میں توسیع کی جو ان کی درخواست تھی وہ برطانوی ہوم آفس نے ریجیکٹ کر دی تھی۔ اس کے بعد میاں نواز شریف کے پاس ایک اپیل کا آپشن تھا، انہوں نے اپیل کا آپشن استعمال کیا اور برطانوی ہوم آفس میں اپنے کیس میں اپیل دائر کر دی۔ اسی دوران جو ان کی قانونی ٹیم ہے ان کے ساتھ مشاورت کے 4 سیشن ہوئے میاں نواز شریف کے، اور اب حال ہی میں حسین نواز کی بھی ایک تازہ ترین ملاقات ہوئی ہے اس قانونی فرم کے وکلاء سے جو کہ میاں نواز شریف کا کیس لڑنے کے لیے ہائر کی گئی تھی برطانیہ میں، اور یہ برطانیہ کی جو چوٹی کی قانونی فرمز ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اب اس دوران مختلف آپشنز بھی ایکسپلور کیے گئے تھے، جن میں ایک آپشن تو یہ تھا کہ میاں نواز شریف ایک سیاسی پناہ کی درخواست بھی تیار کر لیں تاکہ برطانوی ہوم آفس سے ان کی اگر درخواست ریجیکٹ ہوتی ہے تو ان کے جو وکلاء ہیں یعنی میاں نواز شریف کی جو وکلاء کی ٹیم ہے انہوں نے مشورہ یہ دیا تھا کہ اگر ہوم آفس نے آپ کی یہ درخواست ریجیکٹ کر دی تو پھر بہت کم چانس ہوگا کہ عدالت سے آپ کو ریلیف ملے، کیونکہ ہوم آفس جب کوئی اپیل ریجیکٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے بڑے ہی ٹھوس شواہد پر اور ٹھوس بنیادوں پر اس اپیل کو ریجیکٹ کیا ہے، اور عدالت کے پاس زیادہ روم نہیں ہوتا، زیادہ مارجن نہیں ہوتا کہ اس اپیل کے اوپر جو ہوم آفس کا فیصلہ ہے اس کو ریورس کر سکے۔ تو اس لیے میاں نواز شریف کو کہا گیا تھا کہ آپ سیاسی پناہ کی درخواست تیار کرنے کے لیے ہمیں گو ہیڈ دیں۔ میاں نواز شریف نے گو ہیڈ دیا، وہ سیاسی پناہ کی درخواست تیار ہوئی، میاں نواز شریف کو دکھائی گئی، حسین نواز سے شیئر کی گئی، مکمل طور پر تیار ہے، اور جیسے ہی عدالت سے میاں نواز شریف کے کیس کا فیصلہ اگر وہ ان کی اپیل مسترد ہوتی ہے پہلے ہوم آفس سے اور اس کے بعد عدالت سے بھی، تو یہ سیاسی پناہ کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی جائے گی۔ دوسری جانب یہ جو اب تازہ ترین ملاقات ہوئی ہے حسین نواز کی، اس میں انہوں نے جو قانونی ٹیم ہے میاں نواز شریف کی ان سے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آپشن بھی قانونی تلاش کیا جائے کہ اگر ہماری اپیل ہوم آفس سے اور عدالت سے ریجیکٹ ہوتی ہے تو پھر ہم ایسا قانونی راستہ اختیار کریں کہ جس کے نتیجے میں برطانیہ سے تو میاں نواز شریف کی بے دخلی اگر یقینی ہو جاتی ہے تو ان کو کسی صورت بھی پاکستان نہ بھیجا جائے، اور یہ ان کو اجازت دی جائے کہ برطانیہ کی زمین تو وہ چھوڑیں سرزمین اور کسی اور ملک میں چلے جائیں۔ تو یہ لیٹسٹ ابھی جو حسین نواز کی مشاورت ہوئی ہے میاں نواز شریف کی قانونی ٹیم سے، اس سے پہلے 3 ملکوں کا آپشن زیر غور آیا تھا، سعودی عربیہ، قطر میں جہاں جنید صفدر کی شادی ہوئی ہے سیف الرحمان کی صاحبزادی سے، اور سیف الرحمان ظاہر ہے کہ سب جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے بڑے قریبی اور وفادار ساتھی ہیں، اور انہوں نے میاں نواز شریف کے لیے جب احتساب بیورو کے وہ سربراہ تھے تو اس وقت میاں نواز شریف کے کہنے پر اور ان کی حکومت کے کہنے پر اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو انتقام کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ اب اس پوری صورتحال میں کیا بڑی خبر آئی ہے؟ وہ خبر یہ ہے کہ پہلے تو برطانوی وزیر اعظم کے آفس کے باہر ایک احتجاج ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایسے عناصر جنہوں نے پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے رقوم لے کر آئے ہیں برطانیہ میں، جنہوں نے وہاں لوٹ مار کی، جن کے اوپر کرپشن کے کیسز ثابت ہو چکے ہیں، انہیں برطانیہ میں سیاسی پناہ نہ دی جائے۔ یعنی شریف خاندان کے متعلق ایک یہ احتجاج ہوا تھا جس کو شایان علی نے آرگنائز کیا تھا، اور بڑی تعداد میں جو لندن میں رہنے والے پاکستانی ہیں وہ اس احتجاج میں شریک ہوئے تھے۔ اس کے بعد شایان علی نے ایک پٹیشن دائر کر دی یورپین پارلیمنٹ کے حوالے سے، اور اس پٹیشن کے لیے یہ ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ اگر اس پر 10,000 سگنیچرز ہو گئے
फरवरी के वस्त तक, यानी अगले साल फरवरी के वस्त तक, तो फिर यूके गवर्नमेंट इस पटिशन के ऊपर रिस्पॉन्ड करेगी और इसका जवाब देगी। और अगर 1 लाख दस्तखत हो गए कंप्लीट अगले साल फरवरी तक, तो फिर ये पटिशन जो है ये बरतानवी पार्लियामेंट में ज़ेर बहस भी आएगी। दूसरी जानिब शायान अली ने एक काम ये भी किया था कि वो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस गए थे डायरेक्ट, और वहाँ भी उन्होंने फ़िज़िकली भी ये पटिशन बरतानवी हुकाम के हवाले की थी। अब इस पूरी सूरत हाल में अंदाज़े ये लगाए जा रहे थे कि ये जो पटिशन है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जो मुस्लिम लीग नून के करीबी सहाफ़ी हैं और मुस्लिम लीग नून के जो करीबी हलके हैं, वो ये दावा कर रहे थे कि ये जो ऑनलाइन पटिशन यूरोपीय जो बरतानवी पार्लियामेंट के ऑफिशियल वेब पेज के ऊपर पड़ी हुई है, तो ये इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इसके ऊपर जितने मर्जी सिग्नेचर हो जाएं, तो ये एक ड्रामा है, ये दावे किए जा रहे थे। लेकिन अब इसमें एक पेशरफ्त ये हुई है कि ये जो पटिशन जिसमें ये कहा गया था कि शरीफ फैमिली और इस तरह के जो मनी लॉन्ड्रर हैं उनके ख़िलाफ़ बरतानवी कवानीन के तहत कार्रवाई की जाए और उनको बरतानिया में सियासी पनाह ना दी जाए। तो इसमें अब अपडेट ये हुई है कि एक तो 3 हफ्ते के दौरान कोई 30,000 के करीब सिग्नेचर हो गए हैं, और दूसरा ज़ाहिर है कि अभी 5 माह तकरीबन रहते हैं, तो इससे लगता यह है कि ये जो 1 लाख सिग्नेचर्स का माइलस्टोन था वो माइलस्टोन भी अचीव कर लेंगे और ये जो पटिशन है ये पार्लियामेंट में भी जा सकती है बहस के लिए। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से ये दावे किए जा रहे थे कि इस पटिशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, कोई आइनी हैसियत नहीं है, तो अब जो ये ऑफिशियल वेब पेज है इसके ऊपर यूके की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली लिख दिया है, तहरीर कर दिया है, और ये तहरीर आज तब्दील हो गई है, यानी एक नया स्टेटमेंट आ गया है। और ये स्टेटमेंट आप हमारी इस वक्त स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इस स्टेटमेंट में लिखा गया है कि चूंकि 10,000 के बाद ये बाइंडिंग हो जाती है कि गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगी, तो अब ये स्टेटस अपडेट कर दिया गया है कि यूके गवर्नमेंट इस पटिशन के ऊपर रिस्पॉन्ड करेगी, यानी जवाब देगी। और इस तरह वो तमाम दावे जो मुस्लिम लीग नून के करीबी सहाफ़ी या मुस्लिम लीग नून के जो करीबी हलके हैं जो दावे कर रहे थे कि इस पटिशन की कोई आइनी हैसियत नहीं है, वो गलत साबित हो गए हैं। और ख़ुद ऑफिशियली इस वेब पेज के ऊपर बरतानवी हुकूमत की जानिब से लिख दिया गया है कि बरतानिया इस पटिशन का बाज़ाब्ता जवाब देगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।